وہ اندھیرا ہی بھلا تھا کہ قدم راہ پہ تھے، روشنی لائی ہے منزل سے بہت دور ہمیں۔ کیا خواب ترقی کی ہم نے، اتنی ترقی کی جہاں مکان پکے ہوئے ہیں دل بھی پتھر کے ہو گئے، رشتے مضبوط نہیں رہ گئے ہمارے رشتے اچھے نہیں۔ اللہ اکبر، کبھی بہنوں کی قربانیاں یاد کیا۔ اگر ایک بیٹا درخت گھر میں لگا دیتا نا حافظ صاحب، تو 10 سال کے بعد اس پیڑ پہ اپنا حق جتاتا، یہ میں نے لگایا تھا۔ بٹوارے کے بعد کہتا اسے میں ہی لوں گا، یہ میں نے اپنے ہاتھ سے لگایا تھا، 3 بار پانی دیا تھا اسے۔ مگر بہن 18 سال گھر میں زندگی گزار گئی، کتنی بار اس نے ٹوٹے سامان ہاتھ سے جوڑے، پورے گھر کے اندر نوکرانی بن کے صفائی کرتی رہی۔ لیکن ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے بتا، جس دن سے سسرال گئی ہے کبھی اس نے آ کے کہا یہ کمرہ میرا ہے؟ کبھی اس نے حق جتایا کہ یہ بستر میرا ہے؟ 18 سال تک تمہارے لیے نوکرانی بن کے کام کرتی رہی، لیکن تم سے کبھی اس نے اجرت نہیں مانگی، اور کبھی اپنے خواب بھی ظاہر نہیں کیے۔ اگر بیٹیاں باپ کو غریب دیکھتی ہیں تو کبھی عید پہ بھی نہیں کہتی ابا مجھے نیا جوڑا بنا دینا، اور یار کبھی موقع پڑتا باپ کہتا بیٹی عید آ گئی تو نئے جوڑے بنا، بیٹی باپ کی غربت کو دیکھ کے کہتی ابا مجھے نئے جوڑے کی ضرورت نہیں، میں نے کچھ مہینے پہلے نئے کپڑے بنائے تھے، انہی کو پریس کر کے پہن لوں گی، انہی کپڑوں میں میری عید ہو جائے گی۔ یہ بہنیں ہوتی ہیں، ان کے لیے ہم نے کیا دیا؟ ان کی جدائی پہ جشن منایا کہ ہم اکیلے ہو گئے، جیسا چاہے کہ زندگی گزاریں گے۔ اور خدا کے واسطے تو جس بیوی کو سمجھتا نا یہ شریک حیات ہے، ایک دن مصیبت میں یہ بھی ساتھ چھوڑ جاتی ہے، لیکن جب دنیا ساتھ چھوڑتی ہے اور کوئی ہاتھ پکڑنے والا نہیں ہوتا، اور تیری مصیبت کی خبر تیری بہن کے دروازے تک چلی جاتی ہے، پوچھ اس کے شوہر سے یہ راتوں کو اٹھ کے کیا مانگتی ہے، روتی ہے، مصلے بچھاتی ہے، کہتی یا اللہ مجھے کچھ نہیں چاہیے، آج ان سجدوں کا بدلہ دینا ہے تو میرے بھائی کو سکون اور عزت عطا فرما۔ یہ بہنیں ہوتی ہیں، تم نے انہیں اجنبی کر دیا۔ کس پیار سے یہ باپ کی دہلیز پہ پلتی رہی، اور تم نے بہنوں کو رخصت ہوتے دیکھا ہوگا، وہ مڑ مڑ کے گھر کی طرف دیکھتی ہیں۔ مجھے بتا کہ یہ پلٹ کے نہیں آئے گی، یہ آئے گی ضرور، لیکن مڑ کے اس چوکھٹ کو دیکھتی ہے جہاں بچپن گزارا ہے، مڑ کے اس آنگن کو دیکھتی ہے کہ جہاں پہ اس کی زندگی کی یادیں جڑی ہیں۔ اور خدا کے واسطے کبھی بہنوں کی رخصتی پہ جشن نہ منایا کرو۔ اللہ توفیق دے، 2 آنسو آنکھ میں لے، وہ خدا اتنا بے نیاز ہے، وہ اگر راضی نہ ہو تو کروڑوں کے سونے سے راضی نہیں ہوتا، اگر اس کی رحمت اپنے شباب پہ آ جائے تو 2 آنسو سے راضی ہو جاتا ہے۔ جب بہن رخصت ہو تو آنکھ میں آنسو لے اور ہاتھ اٹھا کے کہے یا اللہ آج بہن میں نے اجنبی کے حوالے نہیں کی، تیری رحمت کے حوالے کرے۔ کیا کیا ہم نے اتنا کبھی؟ اور خدا کے واسطے ان کی قدر کر لو، ان کی عزت کر لو۔ یہ جب تک زندہ رہتی ہیں تمہارے لیے جیتی ہیں، اپنے باپ کے لیے جیتی ہیں، اپنے بھائیوں کے لیے جیتی ہیں۔ تجربہ نہ کیا ہو تو اپنے گھر میں کر کے دیکھ لینا، عورت کو کسی بھی چیز کا تانا تو برداشت کرے گی، لیکن باپ اور بھائی کا تانا مت دے گی۔ وہ یہ جملہ اپنے شوہر سے بھی برداشت نہیں کرتی، جس کی کمائی کھا رہی ہے، جس کے گھر میں رہ رہی ہے، جس کے جوتے کھاتی ہے، جس کی گالیاں سنتی ہے، اگر وہ بھی کہہ دے تیرا باپ ایسا تو اس سے بھی لڑ جایا کرتی ہے۔ وہ کہتی میرے باپ کو تانا نہ دے، تجھے پتہ نہیں ہے میرے باپ نے کس مصیبت میں مجھے پالا ہے، غریب ضرور تھا لیکن ننگے سر نہ نکلنے دیا، مزدور ضرور تھا لیکن پھٹا لباس پہننے نہ دیا، جس دن سے میں پیدا ہوئی اس نے پیر کی جوتی سل کے پہنی تھی، جس دن سے میں پیدا ہوئی اس دن سے اس نے گھی کھانا چھوڑ دیا تھا، میری ماں کہتی تھی میرے سردار بھی کیوں نہیں کھاتے ہو، کمزور ہو جاؤ گے، میرا باپ کہتا تھا میرے گھر میں بیٹی پیدا ہو گئی ہے، جس دن یہ عزت سے چلی جائے گی اس دن میں دنیا کا سب سے پہلوان کہلاؤں گا، اس لیے میرے باپ نے کھانا چھوڑ دیا تھا، اور میرے باپ کو تانے نہ دینا۔ اللہ پر یہ بیٹیاں ہوتی ہیں جن کی رات بھی باپ کے لیے گزرتی ہے، جن کا دن بھی باپ کے لیے گزرا کرتا ہے۔ آج انہی بہنوں کے ساتھ اگر بھائی یہ ناانصافی کریں گے تو مجھے بتا تو صحیح، قیامت کے دن وہ بہن گریبان نہ پکڑے گی تو کیا
ہوگا. آج کم سے کم اتنا کر لے, جب قیامت کے دن تیری بہن کو اٹھایا جائے کہ جس دن تیرا نکاح ہوا تھا تو نے اپنے کو چھوڑا تھا کسی اجنبی کے لیے, اس دن تیرے گھر والوں نے تیرے نام پر جلسہ کیا تھا, آج آ تجھے انعام دیا جائے گا. وہ بہن کہے گی مالک مجھے اکیلا نہیں جانا, اگر بھیجنا ہے پہلے میرے باپ کو میرے حوالے کر, میں جنت میں بعد میں جاؤں گی, باپ کا ہاتھ پہلے پکڑوں گی, اس کے بعد جنت کا راستہ اختیار ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ غوثیت, مسلک اعلیٰ حضرت مفتی حماد رضا صاحب قبلہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. اگر تھکے نہ ہو تو ایک بات یاد آ رہی ہے, بتا دو. تیار ہیں بھیا؟ اگر تیار ہیں تو بول دو سبحان اللہ. مجھے یقین ہے جتنے بھی آئے ہیں یہ ضرور جلسے سے پیار کرنے والے ہیں. اگر یہ بھی ناچنے گانے والے ہوتے تو انشاءاللہ اللہ انہیں بھی اس محفل سے دور رکھتا, اس لیے کہ وہ پاک ہے اور پاکی چیزیں پسند کرتا ہے. میری بات یاد رکھنا, میں تمہیں رشتے بتانے لگا, رشتوں کی قدر کرو. اکثر میں نے یہ بات بیان کی کہ بیٹی بیٹی ہوتی ہے. ابھی کچھ دن پہلے ایک نیوز میں نے دیکھی, ایک بیٹی نے اپنے باپ کو 55% لیور اپنے باپ کو ڈونیٹ کیا. کیا بیٹا یہ کر سکتا باپ کے لیے؟ مجھے بتائیے, نوجوان 22 سال کی لڑکی نے اپنا 55% 55% لیور اپنے باپ کو آدھا کاٹ کے دے دیا, اس لیے کہ تاکہ میرا باپ بھی زندہ رہے. یہ بیٹیوں کے جگر ہوتے ہیں, اور کبھی کبھی بیٹیاں وہ کرتی ہیں کہ کبھی بیٹے نہیں کر پاتے, اور بیٹیوں کے تو رشتے ہی عجیب ہوتے ہیں. میرے حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن بیٹھے ہوئے, اچانک حضرت عائشہ صدیقہ آ گئی. نہ حضرت فاطمہ زہرا آئی, حضرت عائشہ صدیقہ سامنے بیٹھی. حضرت عائشہ صدیقہ کہنے لگی یا رسول اللہ آج اچانک آپ کے جگر کا ٹکڑا آ گیا. میرے حضور اپنی جگہ سے اٹھ کے کھڑے ہوئے. بیٹی کیا ہوتی میرے حضور سے کوئی پوچھے, بیٹی کے لیے حضور اٹھ کے کھڑے ہو گئے. وہ نصیب والے ہوتے ہیں جن آنگن میں بیٹیاں ہوتی ہیں, مقدر والے ہوتے ہیں جن بھائیوں کو بہنوں کا پیار ملتا ہے, ورنہ اگر کروڑوں کی دولت اور بہن نہ ہو تو زندگی اچھی نہیں لگتی. ہاں بے حساب دولت ہو اور آنگن میں بیٹی نہ ہو تو گھر میں خوشحالی نہیں آتی ہے. ان سے پوچھو جنہوں نے بیٹیوں کو رخصت کر دیا ہے, جس دن سے بیٹیاں چلی جاتی ہیں گھر کی خوشیاں ہی روٹ جاتی ہیں. یہ سچی بات بتا رہا ہوں آپ کو, یہ کتابوں کی رٹی باتیں نہیں, یہ سچی بات تجربے کی بات بتا رہا ہوں. جب بیٹیاں رخصت ہوتی ہیں تو ایسا لگتا ہے گھر سے خوشیاں ہی چلی گئی, گھر کی برکتیں چلی گئیں. اور باپ کتنا بھی تھک کے آئے اور بیٹی مسکرا کے کہتے ابا جی روٹی گرم کھانی ہے کہ ٹھنڈی, اللہ کی قسم باپ کی ساری تھکن ہی اتر جاتی. یہ باپ کا لہجہ ہوتا ہے, یہ بیٹی کا لہجہ ہوتا ہے, یہ بیٹی کا پیار ہوتا ہے. عجیب رشتے ہوتے ہیں باپ بیٹی کے. میرے حضور بیٹھے, حضرت فاطمہ آ گئی. اما عائشہ صدیقہ کہنے لگی حضور آپ کے جگر کا ٹکڑا آ گیا. میرے حضور اٹھ کے کھڑے ہو گئے, ایک دم اٹھ کے کھڑے ہوئے اور بیٹی کا ہاتھ پکڑا, ہاتھ کو بوسہ دیا, اور اس کی جگہ اس کے بعد اپنی جگہ پہ حضور نے حضرت فاطمہ اپنی جگہ پہ بٹھایا. کون بٹھا رہا ہے؟ جو نبیوں کا امام. کس کو بٹھا رہا ہے؟ بیٹی کو اپنی جگہ پر. اور بٹھانے کے بعد حضور نے فرمایا فاطمہ آج اچانک کیسے آ گئی؟ بغیر خبر کے آ گئی؟ کوئی جواب نہ دیا. تم نے دیکھا ہوگا ہمارے گھروں میں ماں بہنیں کبھی کبھی دوپٹے کے کونے میں گانٹھ لگا کیسے کہیں پیسے مل گئے یا کسی نے دیے تو دوپٹے میں باندھ دی, سونے چاندی کی چیز دوپٹے کے کونے میں باندھ دی. اسی طرح حضرت فاطمہ زہرا نے اپنے دوپٹے کا کونا کھولا, اور کھولنے کے بعد جب گانٹھ کھولی نا تو سننا بیٹی کیا ہوتی ہے. اس کے اندر سونا نہیں تھا, چاندی بھی نہیں تھا, پیسے بھی نہیں تھے. جب گانٹھ کھولی نا تو اس کونے میں ایک روٹی تھی, ایک روٹی. حضور نے بیٹی کے ہاتھ میں روٹی دیکھی. فاطمہ یہ کیا ہے؟ کہتی ہیں اب آج 3 دن کے بعد روٹی ملی تھی. یہ جو ٹوٹا ٹکڑا ہے؟ کہتی حضور بھوک زیادہ تھی, ابا جی میں نے لقمہ توڑ کے منہ کے قریب کیا, مجھے آپ کی یاد آ گئی. میں نے سوچا میں نے تو 3 دن سے نہیں کھایا, پتہ نہیں میرے باپ نے کب سے نہیں کھایا ہوگا. کہتی ہے ابا اتنا خیال کا نا بس لقمہ ہی چھوٹ گیا. یار یہ بیٹی ہوتی ہے, لقمہ ہی چھوٹ گیا ہاتھ سے. کہتی حضور میں لے کے آ گئی. میرے حضور نے روٹی کے 2 ٹکڑے کیے, آدھا بیٹی کے ہاتھ میں دیا, آدھا اپنے ہاتھ میں لیا, ماتھا چوم کے فرمایا میرے حضور نے فاطمہ تیرا تو 3 دن کا فاقہ ہے, تیرے باپ نے تو 5 دن سے روٹی کا ایک لقمہ بھی نہیں کھایا.